لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید 10 بلیسڈ ڈیز ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور الحمدللہ حضرت ابراہیم کی قربانیوں کا تذکرہ جاری ہے، اور استاذہ بہت خوبصورتی کے ساتھ بتا رہی ہیں۔ استاذہ، حضرت ابراہیم کی زندگی کا تو ہر پہلو ہی ایسا ہے، لیکن وہ کیا موقع تھا کہ آگ میں ڈالے جانے کا فیصلہ ہوا اور آگ پھر ان کے لیے گل و گلزار ہو گئی؟ فائزہ، میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک پورا کریکٹر ہے نا، ایک کردار ہے۔ ہم اس کردار کے بارے میں پہلے یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بہت پسندیدہ تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں تھیں، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ریفرنس سے تو ساری باتیں سوچتے ہیں، لیکن جس طرح سے انہیں مختلف منازل سے گزروایا گیا، انہیں اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ کے نہیں سوچتے، اور وہ جتنی آزمائشوں سے گزارے گئے، اور آزمائشوں کے بعد ہی انسان کی 30 بڑی آزمائشیں ان پر آئیں۔ اللہ اکبر۔ میں جب بھی یہ بات سنتی ہوں اور سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں حضرت ابراہیم کی زندگی کا وہ کون سا دن ہوگا جب وہ کسی آزمائش سے باہر ہوں گی؟ 30 آزمائشیں، اور میں یہ کہتی ہوں کہ 30 آزمائشوں کے توسط سے جو انہوں نے لرن کیا ہر آزمائش سے، اس پر غور و فکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ شاید ہم 30 آزمائشیں میں سے ایک بھی آزمائش ایسی نہیں تھی جسے ہم آزمائش کہتے ہیں، یعنی اس کا وہ درجہ بھی بہت بڑا تھا۔ جی بالکل۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر پہلی آزمائش سے یعنی آسمانوں کی بادشاہت پر جو غور و فکر کیا، انہوں نے اگر تفکر سیکھا، غور و فکر سیکھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایسا ایمان جو متزلزل نہ ہو، اور پھر جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کے کنارے پر جب وہ کھڑے تھے، میں یہ کہتی ہوں کہ وہ جو ڈاؤٹس تھے صرف اپنی زندگی سے دور نہیں ہوئے، یعنی نمرود تک کے ڈاؤٹس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے چننے کی کوشش کی کہ وہ فَبُہِتَ الَّذِی کفر بتاتا ہے کہ حیران رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے کوندا تو اس کے اندر بھی لپکا تھا روشنی کا، لیکن چونکہ خود بھی طاغوت تھا اور لوگوں کے سر پر مسلط بھی تھا، تو اس وجہ سے وہ چیز حاوی آئی نا، تو اس کی وجہ سے وہ روشنی ٹھہر نہیں سکی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع تو اسے بھی دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا، میں یہ کہتی ہوں اس وقت پہ دیکھیں آگ کے کنارے کھڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام ہیں، آخر ان کے کردار میں کیا تھا؟ صبر و استقامت بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ کیا کوئی گھبراہٹ نظر آتی ہے؟ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی کی آج جو گھبراہٹ ہے، اس کا علاج میڈیسن میں نہیں ہے، اس کا علاج کسی سائیکو تھیراپی میں بھی نہیں ہے، اس کا علاج ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں ہے، اس کا علاج انبیاء کی حیات میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں۔ انسانوں کو کیوں بھٹک جاتے ہیں لوگ؟ کیوں یہ یقین کرتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ڈپریشن کی میڈیسنز نہ لیں، یا آج سائیکو تھیراپی نہ کرائی اور کوئی اچھا تھیراپسٹ انگیج نہ کیا تو شاید آپ کے مسائل کا حل نہیں نکل سکتا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں، میں یہ کہتی ہوں بھٹکتا تو وہ ہے جو کسی راستے پہ ہو، مطلب صراط مستقیم پر لوگ آئے ہی کب تھے؟ پہلی بات تو اس کو دیکھنے کی ہے نا۔ لیکن راستہ تو یہی دکھانے والا ہے نا دنیا کو، انبیاء کا راستہ۔ نہیں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ڈی ٹریک ہو گیا، تو میں یہ کہتی ہوں کہ ٹریک پہ وہ تھا ہی نہیں، وہ تھا ہی ٹریک سے آؤٹ، ابھی تو ٹریک پہ آیا ہی نہیں کوئی۔ اس وجہ سے ان کی زندگی میں زیادہ خلا ہے، اس وجہ سے زیادہ مشکل ہے، پریشانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی حیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کیسے ٹوٹل سرنڈر کر کے خالص بھی ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق جب وہ جیتا ہے، اسے زندگی کا نیا ٹیسٹ ملتا ہے، ایک نیا ذائقہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سامنے آگ دیکھی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ میرے رب کا فیصلہ ہے، میرے رب نے مجھے ان حالات میں ڈالا ہے، تو جس رب نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، میرا بھروسہ اس پر ہے، اب اگلا کام اس کا ہے، میرا نہیں ہے۔ یہ بات زندگی میں سمجھ آ جائے تو زندگی گل و گلزار ہو جاتی ہے کہ تو جس بھی حالات میں رکھے تو رب کا فیصلہ ہے۔ اصل بات یہی ہے فائزہ، یہی سمجھنے کی بات ہے، اسی کی ضرورت ہے، خود اپنے لیے بھی غور و فکر کرنے کی،
اور اپنی نسلوں کو بھی غور و فکر کروانے کی کہ دیکھو آپ ہو، آپ کا رب ہے، اسباب کی طرف نہیں مسبب الاسباب کی طرف دیکھو۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف انسان دیکھتا ہے اسے یہ یقین مل جاتا ہے نا کہ میرا رب میرے لیے خیر کا معاملہ کرے گا، تو اسے آگ میں بھی پرابلم نظر نہیں آتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بادشاہ نے فیصلہ کیا، اس لیے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، ساری قوم مل گئی، فرق ہی نہیں پڑا، باپ بھی چلا گیا، فرق نہیں پڑا۔ دیکھیں عام آدمی کیا کرتا ہے، عام انسان یوں سوچتے ہیں اوہو یہ تو میرا باپ تھا، کم از کم یہ تو سوچتا کہ میرے ساتھ اس کا ریلیشن کیسا ہے، میرے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، اسے اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے تھا۔ جب آپ اس ریفرنس سے سوچتے ہیں، انسانوں کے ریفرنس سے، تو ظاہر ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اور ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے آپ کی زندگی ہل کے رہ جاتی ہے۔ تو توقع انسانوں سے نہیں باندھنی، امید اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باندھنی، اور توکل اور اعتماد انسانوں پر نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر۔ آپ ابراہیم علیہ السلام میں دیکھیں، ان کے اخلاص کو دیکھیں، ان کے توکل کو دیکھیں، ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کو دیکھیں، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا دیکھیں، اس سے امید باندھنا دیکھیں، اس کی خاطر صبر کرنا دیکھیں، ان کی زندگی میں شکر دیکھیں، ان کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس سے روک دیا ٹوٹل سرنڈر، جہاں حکم دیا چل پڑتے ہیں، جہاں روکا رک جاتے ہیں۔ حج میں کتنا زیادہ ایسا ہوتا ہے نا، عرفات میں رکے ہوئے ہیں، مغرب سے پہلے نہیں نکل سکتے، مغرب اور عشاء کی نمازیں عرفات میں نہیں پڑھ سکتے، چاہے آدھی رات گزر جائے اور آپ نہ جا سکیں۔ اول تو جانا ہے اول وقت میں، لیکن ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات لوگوں کے ساتھ۔ اور مزدلفہ میں رات بتانی ہے، مغرب عشاء کی نمازیں وہاں ادا کرنی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یعنی مغرب اور عشاء کی نمازیں وہاں ادا کر لیں، اب وہاں رات بتانے کے بعد دن نہیں بتانا۔ ہر سٹیج پہ ایک ٹریننگ ہے۔ مجھے حج کے حوالے سے یہ بات بہت زیادہ فیل ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی حیات سے رکنا اور چلنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے، اور اللہ کی مرضی کے آگے انسان اپنے آپ کو بچھا کے تو دیکھیں، اپنے آپ کو جھکا کے دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلامی دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبی الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر۔ تو ڈاؤٹس ہیں، ہمارے دشمن نے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈاؤٹس بوئے ہیں، زہریلے کانٹے ہیں جو ان کی زندگی میں سٹریس لے کے آئے ہیں، پریشانیاں، بے چینیاں، انتشار، زندگی میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، کم ہمتی ہے۔ اچھا، میں ایک اور اینگل سے بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آگ کا الاؤ ہے اور پہاڑوں جیسی آگ ہے۔ کبھی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اتنا عالی ہمت، اتنی عالی ہمتی کہاں سے آئی؟ عالی ہمتی، آج ہر بچہ کہتا ہے ہماری ہمت نہیں پڑتی، ہم حوصلہ نہیں کر پاتے، حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ کام کرنا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہوگا؟ اچھا، گول سیٹنگ ہو بھی جائے لوگوں کی، ڈر جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں، دیکھنا ہی تو نہیں آتا، گول کی طرف دیکھتے ہیں، گول سیٹ کر کے رب کی طرف نہیں دیکھتے۔ رب کی طرف دیکھنا ابراہیم علیہ السلام نے، سارے انبیاء نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور کامیاب وہ ہے جو رب کی طرف دیکھنا سیکھ جاتا ہے زندگی کے ہر معاملے میں۔ اور آپ دیکھیں، چھوٹی بات ہو یا بڑی، چھوٹے سی چھوٹی بات ہے نا، آپ ہو اور آپ کا رب ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی زندگی میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے، ہر طرح کی آزمائشوں میں ایسے ڈال دیا گیا کہ بالکل کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ہے۔ اب یقین ابھرے گا، جہاں مجھے تو لا الہ الا اللہ میں یہی بات نظر آتی ہے، جب ہر دروازہ بند ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور بندہ نہیں دیکھتا، رب کی طرف جانے والا دروازہ میرے لیے سدا ہی کھلا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے اسی دروازے سے جانا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ۔ جب آپ رب کی طرف دیکھیں گے
تو رب العزت کس طرح سے آسانیاں پیدا کر دیں گے. میں ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں مثال کے طور پر. جیسے فرض کریں ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے, شادی کے وقت شادی شدہ زندگی میں شادی کا پہلا سال ہے, دوسرا ہے, 10واں ہے. اب گھریلو حالات ہے نا, اب یہ خاندان ہے ہماری سوسائٹی کے لیے بہت میٹر کرتا ہے. اب میرڈ لائف ہے, شادی شدہ زندگی ہے, اس میں پرابلم کہاں سے آتی ہے؟ اپنے جیسے انسان کی طرف دیکھتے ہیں, اپنی قسمت کا مالک, اپنی زندگی کا مالک, اپنے ہر چیز کا مالک اپنے جیسے انسان کو سمجھ لے کوئی, تو پھر کیا بنے گی؟ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ رحمان کے بندے تو یہ دعا کرتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا. مجھے اس دعا میں ہمیشہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز محسوس ہوتی ہے. دعا کیا ہے کہ اے ہمارے رب ہمارے رشتہ ازدواج میں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اب آپ دیکھیں کہ اب رشتہ آپ کا ہے, تعلق دو لوگوں کا ہے. اب جو دو لوگوں کا تعلق ہے نا, اس کے لیے محبت ایک دوسرے سے بھیک نہیں مانگنی, کشکول نہیں پھیلانا, محبت کے مالک کے پاس جائیں, اس سے دعا کریں, محبت کے مالک سے مانگیں گے وہ محبتیں دے گا انشاءاللہ. بچے نافرمان ہیں, بچے جو ہیں وہ اس راستے پہ نہیں چلنا چاہتے جہاں پیرنٹس چلانا چاہتے ہیں. ماں باپ پریشان ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی, زندگی بھر لگا دی, ساری زندگی کا سرمایہ لگا دیا, اب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا سجدے میں پڑھ کے دعا کر لو. اور کس چیز کی دعا؟ ہدایت کی. اور نا امید نہ ہو, ہدایت کا فیصلہ اس نے کرنا ہے, کس وقت ملے گی انتظار کر لیں. یہ اس کو پتہ. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ بات کس قدر نظر آتی ہے. دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب انہی میں ایک رسول مبعوث کر دے جو انہیں تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائے, ایسے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے. کتنے ہزار سال کے بعد دعا پوری ہوئی. دعا ضرور پوری ہوئی, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے لیے سبق ہے. وقت کا انتظار کر لیں, اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین کر لیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اعتماد کر لیں, امید کا رشتہ اس سے باندھیں, اس کی خاطر اپنے نفس پر کنٹرول کر لیں اور اس کے لیے زندگی بتائیں. اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں, حوالے کر کے. اور حوالگی اور سپردگی کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ نو ریزسٹنس. نو ریزسٹنس. آپ دیکھیں ریزسٹنس کہاں سے ابھرتی ہے؟ اندر سے. اندر سے. اور کتنی خوبصورت بات ہے جو 13ویں پارے کے آغاز میں ملتی ہے. کسی مفسر نے کہا یہ عزیزہ مصر کی بیوی کا قول ہے, کسی نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, کہ میں اپنے نفس کی کچھ برات نہیں کرتا. نفس تو یقیناً برائی پر آمادہ کرتا ہے. پھر اپنے نفس پر اتنا زیادہ ڈیپینڈ کرنا, میں, میرا جسم, میری مرضی, میری زندگی, میرے فیصلے. میری زندگی کس کی ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آپ کہہ دو میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. آج میں چاہتی ہوں کہ سارے لوگ یہ عہد کریں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر کے کہ اپنی زندگی اپنے رب کے نام لگانی ہے, انشاءاللہ. اپنے رب کے لیے جینا, رب پر اعتماد کر کے جینا. کچھ چاہیے اس سے مانگیے. آپ کو زندگی میں کچھ کرنا ہے اس پر بھروسہ کریں اور خالص ہو کر اور ٹوٹل سرنڈر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کام نہیں کرنا. اب دیکھیں صحرا میں جہاں پانی ختم ہو گیا, جانتی تھی حضرت ہاجرہ پانی نہیں ملے گا, لیکن بھاگ دوڑ تو انہوں نے کی. آج ہمارے یہاں توکل کا یہ مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے. جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں بھی پانی کی تلاش کے لیے بھاگی تھی. توکل کی کتنی بڑی مثال ہے حضرت ہاجرہ کی زندگی میں, بے شک ایسے ہی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. انم میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی, اتنی خوبصورت بات چیت کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان خود بھی کھو گیا اور کوئی سوال پوچھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا, لیکن بہت سارے زندگی میں موقع تو آتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو صبر بھی کرنا پڑتا ہے, توکل بھی کرنا پڑتا ہے. کیسے قرآن سے آپ کا ایک پرانا تعلق بھی الحمدللہ اور ایک قیمتی تعلق ہے,
کس طرح حضرت ابراہیم کی زندگی کو کبھی موقع ملا اپنی زندگی میں ریلیٹ کرنے کے لیے؟ جی فائزہ جی ایسا ہے الحمدللہ کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے کہ زندگی کے ہر موڑ پہ میں فوراً اس موقع پہ یہ دیکھتی ہوں کہ حضرت ابراہیم نے کیا کیا، جتنی اللہ نے توفیق دی. اور یہ جو جائزہ ہے یہ پہلے نہیں تھا زندگی میں. قرآن پڑھنے کے بعد الحمدللہ اب یادوں میں رہتے ہیں حضرت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم سے یعنی اتنی محبت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ یعنی اگر امید کی بات ہے یا صبر کی بات ہے یا توکل کی بات ہے یا حوالگی کی بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو وہ بات ہے نا قال اسلمت لرب العالمین، کہ بس حوالگی ہے، سرنڈر کر دیا نا. اور پھر آزمائشیں تو ظاہر ہے اس لیول کی تو نہیں، لیکن زندگی میں بہت ساری ایسی آ جاتی ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم کو یاد کر لیا جائے، اللہ کی رحمت کو یاد کیا جائے اور حضرت ابراہیم کی زندگی کو کہ انہوں نے کیسے اس موقع پہ کیا سوچا، انہوں نے کیسے اللہ کی طرف رجوع کیا، تو پھر ساری گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے. اور ایک سکون وہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں نظر آتا ہے. جیسے ابھی استاذہ کہہ رہی ہے کہ آگ سامنے ہو اور مطمئن ہیں، اور بیٹا قربان کر رہے ہیں تو بھی مطمئن ہیں، اور صحرا میں چھوڑ رہے ہیں تو بھی مطمئن ہے. یعنی کہیں کوئی وہ گھبراہٹ والی یا میں والی یا وہ نہیں والی بات تو ہے ہی نہیں. تو کمی تو رہتی ہے، لیکن الحمدللہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جب بھی زندگی میں کوئی آزمائش آئی ہے، وہ صحت کے حوالے سے ہو یا وہ مال کے حوالے سے ہو یا وہ اولاد کے حوالے سے ہو یا زندگی میں کہیں پہ بھی، تو فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک کنیکشن ہے اللہ سے بن جاتا ہے الحمدللہ. اور اگر ہم انہیں یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے، اور ان کی میموری، یعنی ہر وقت ان کو یادوں میں رکھنا، ان کو ان کی ہوتا ہے نا جب انسان اتنا جانتا ہو جی کسی کو، بالکل، اس کے بارے میں پہلے تو کبھی تذکرہ ایسا ہو، سوچا اس ہی کے نہیں بارے تھا. میں ویسے بھی سوچتے ہیں، اور استاذہ یہ بات آپ ہمیشہ کرتی بھی ہیں، میں کہتی ہوں کیا مل گیا ہمیں مسٹر چپس پڑھا کے. کاش کہ ہمارے بچوں کو، کاش بھی ایک ایسا جملہ ہے کہ جو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہمارے بچوں کو پڑھا دیا جاتا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ ان کے اندر ان بلٹ پرسنالٹی کے اندر اتنا خوبصورت دین جس میں ہر شخصیت کا ایک ایسا کردار ہے. پھر وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو پھر اسلام کو ڈیپ اسٹڈی کر پاتے ہیں اور جو ان کے ساتھ متعارف ہو پاتے ہیں. لیکن وہ مونٹیسری، وہ نرسری، وہ 1 2 3، وہ جو ایک زندگی کی سٹیجز ہیں، وہ ماسٹرز کرنے کے بعد، ہمیں خود بھی ادراک ماسٹرز کرنے کے بعد ہوا کہ ہم تو بالکل ہی جاہل ہیں، ہم نے تو جانا ہی نہیں. اور بے شمار ایسے لوگ ہیں پی ایچ ڈیز کر جاتے ہیں، لیکن وہ وہی والی بات کہ اصل کو پا ہی نہیں پاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، اور الحمدللہ اس سلسلے میں آپ بھی بہت ساری جہود کر رہی ہیں کہ ان ہستیوں کو ہمارے کریکلم کا حصہ بنایا جائے. ہمارے بچوں کی ان بلٹ چپس کے اندر یہ چیزیں، چپ کے اندر یہ چیزیں چلی گئیں، ان کے ساتھ ایک ریلیشن فیل ہو گیا. جب آپ کو ریلیشن فیل ہوتا ہے ویسا ایکٹ کرتے ہیں. فائزہ بالکل آپ کی بات درست ہے، اصل کام کرنے والا ہی ہے. ہمارے کریکلم میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہمارے ہیروز کو بدل دیا. ہیروز کو بدل دیا. جو ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر پہاڑوں کی طرح کا ایمان ہے اور غیر متزلزل ایمان ہے. اور پھر ایسے ہیروز جن کا ایڈمائرر اللہ رب العزت خود ہے. جی سب سے بڑی بات، سب سے بڑی بات یہ ہے. اور فائزہ مجھے یہ اسٹیمپٹیڈ ہو گیا نا وٹنس کہ اس سے زیادہ کامیاب لوگ دنیا میں نہیں گزرے. بالکل. اور میں یہ کہتی ہوں کہ آج دنیا میں جیسے لا آف اٹیچمنٹ اور ڈیٹیچمنٹ کی بات کی جاتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اٹیچمنٹ ماں سکھاتی ہے اپنے ساتھ اٹیچمنٹ. اچھا اہل خاندان اپنے ساتھ اٹیچ کرنا سکھاتے ہیں. آپ شوہر بیوی کو دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ہے انسان اللہ سے بڑھ کر یا اللہ کے برابر کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو انسان اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور انسان انسانوں کے حوالے ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ اس کے لیے کیا بچتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ کے درمیان بھی وہی ریلیشن تھا، لیکن ان کی اٹیچمنٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اٹیچمنٹ، حضرت ہاجرہ کی اٹیچمنٹ، حضرت سارہ کی اٹیچمنٹ کہاں ہمیں نظر آتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، جہاں سے ڈی اٹیچ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈی اٹیچ ہو کے اٹیچ کس سے ہو گئے؟ ورلڈلی ڈیزائر سے. تو حل تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم ورلڈلی ڈیزائرز کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیچھے بھاگے. قرآن حکیم میں آتا ہے نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ اللہ کے پیچھے بھاگو. تو حج کی بات جب کہ کبھی بھی آتی ہے
ان بلیسڈ ڈیز کی بات آتی ہے تو ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیچھے بھاگنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر جینا ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. استاذ صاحب، جب بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ آتا ہے تو حضرت ہاجرہ کا تذکرہ اور حضرت اسماعیل کی پرورش کی بات ضرور آتی ہے، لیکن میں یہ سوال پہلے بھی آپ سے پوچھتی رہتی ہوں کہ آج کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو ایسے تنہا صحرا میں چھوڑ آئے تو اس کو تو کبھی کوئی عقل مند نہیں کہے گا، کبھی کوئی اس کو رسپانسبل نہیں کہے گا. تو وہ کیا جذبہ تھا، وہ کیا بس اللہ کا حکم آ گیا؟ فائزہ، پھر جیسے ہم بات کر رہے ہیں نا ورلڈلی ڈیزائرز کی، ایسے ہی ورلڈلی آپ کے پاس پیرامیٹرز بھی ہیں نا، پیمانے ہیں. آپ کس پیمانے سے کسی عمل کو ناپو گے؟ اگر پیمانہ امروز و فردہ سے ناپو گے تو ظاہر ہے کہ صورتحال فرق ہوگی. تو آپ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرر کردہ پیمانوں سے ناپیے، ہمیں اپنے پیمانے نہیں بنانے. اب دیکھیں آپ کے پاس جیسے کلو گرام ہے، پہلے سیر ہوتا تھا نا، چھٹانکیں ہوتی تھیں، پھر اب کلو گرامز ہیں یا لیٹر ہے یا اسی طرح سے یارڈز کی جگہ پہ جی. تو آپ یہ دیکھیں میٹرز وغیرہ ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ پیمانے تو سٹینڈرڈائزڈ ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں ہماری زندگی کا جو مالک ہے اس نے ہمارے اعمال کے پیمانے مقرر کر رکھے. اگر اس کے پیمانے پہ کوئی چیز پوری اترتی ہے تو کامیابی ہے، اگر اس کے پیمانے پہ پوری نہیں اترتی تو ناکامی ہے. ساری دنیا کے انسان اس بارے میں جو کچھ کہہ لیں، پیمانہ تو اس کا ہے. تو اللہ سبحانہ اس کے پیمانے اس کی دی ہوئی ویلیوز ہیں کہ ویلیو کس چیز کو کرنا ہے. اب آپ نے بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے آئے لق و دق صحرا میں، نہ پانی ہے، نہ ہریالی ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان ہے، نہ کوئی انسان، نہ چرند پرند، نہ حیوانات، کچھ بھی نہیں. انہوں نے کس کو دیکھا؟ عام طور پر لوگ کس کو دیکھتے ہیں؟ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات کو، خواہشات کو دیکھتے ہیں. انہوں نے اللہ کے حکم کو دیکھا. بھائی دنیا میں سیکھنے کی یہی بات ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھنا ہے اور حکم کی اطاعت کرنی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہی سب سے بڑا سبق ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا ہے. اس نے کیا کہا؟ ایک غلام کا کیا کام ہے؟ وہ مالک کے حکم کی طرف دیکھتا ہے. جو غلام مالک کی طرف نہیں دیکھتا اسے غلام تھوڑی کہیں گے، وہ مملوک تھوڑی ہوگا. ہم تو اللہ کے غلام ہیں، تو غلام تو پابند ہے، غلام پابند. اس کی تو زندگی اور اس کا اس دنیا سے جانا سب کچھ مالک کا ہے نا. تو مالک کی مرضی ہے کہ اپنی بیوی کو، بچے کو چھوڑ آؤ، تو پھر مالک کے حوالے. مالک جانتا ہے، اس پہ ٹرسٹ کر کے، اس سے امید باندھ کے پریشان نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی ٹرسٹ ہے نا کہ اس میں خیر ہوگی، اس سے کوئی اور بڑا واقعہ رونما ہوگا. بس وہ مالک کو مالک ماننے میں ہی وقت لگ جاتا ہے. اب دیکھیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ٹرسٹ نے انہیں کیا دیا. آج ہم ساری دنیا یعنی سالانہ طور پر اس سارے خاندان کے اعمال کو ریوائز کرتے ہیں نا ہم. بالکل. اور یہ 10 بلیسڈ ڈیز جب آتے ہیں عشرہ ذوالحجہ کے دن، تو اس کی وجہ سے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب لوگوں کو ایک بار پھر اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس ایرا میں رہنے والوں کو ان کی سکرین سے اور ان کی زندگی کی مصروفیات مشاغل سے نکال کر ان کی توجہ پھر اسی صحرا کی طرف کر دیتے ہیں. بالکل. کہ دیکھو یہ بھاگ دوڑ ہے، یہ بھاگ دوڑ زندگی میں جاری رکھو کہ اصل حکم اللہ کا ہے اور اللہ کے حکم کے تحت زندگی گزارنی. اب دیکھیں آج ہماری خواتین کو بھی بڑی غلط فہمی ہو گئی. اچھے لوگ ہیں لیکن دیکھیں مسکنسیپشن تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی نہیں، نہ جسم میرا ہے نہ مرضی میری ہے، میں تو اللہ کی تخلیق ہوں، جس کی تخلیق اس کی مرضی. یہ والی بات سمجھنی آج ہماری نسلوں کے لیے، آج مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے کتنی مشکل ہو گئی. بات ہے نا رول ماڈلنگ بڑی غلط ہو گئی. جب رول ماڈلز آپ کے بدل جاتے ہیں تو آپ کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، پھر آپ ان کے بنائے ہوئے سیٹ سٹینڈرز پہ چلتے ہیں، سکسیس کے پیمانے بدل گئے. تو اصل تو یہ ہے کہ اصل سے رشتہ جوڑا جائے. جزاک اللہ خیر استاذہ. ہمیں ایک مختصر سے وقفے پہ جانا ہوگا. آمنہ جی آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے آنے کا اور
اپنی یوزفل شیئرنگ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ بریک کے بعد اور مہمان ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ. بس اصل سے جڑ جانا ہے, ہمیں اپنا تعلق اپنے آبا سے مضبوط کرنا ہے, ہمیں اپنا تعلق ان سے مضبوط کرنا ہے جن کو رب نے کامیاب کہا, وہ جن کی سنتوں پر چلنا ہمارے لیے باعث اجر بنا دیا. زندگی کے بہت سارے مسائل کا حل انہی چیزوں میں ہے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد 10 Blessed فرائیڈے ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں.